کبھی حضور کو قرآن نے یاسین کہہ کے پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی فرقان، کبھی قرآن۔ تو یہاں سے حدیث پاک میں تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور کشمکش میں نہ ہو جاؤ کہ پہلے کیا ہوا ہے۔ پہلے تو حضور کا نور ہی ہوا ہے، اور اسی نور کا کبھی نام قلم دیا گیا، کبھی اس کا نام لوح دیا گیا، کبھی اسی نور کو کتاب کہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ لوگوں کو کڑن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نور سے تم حضور کی ذات کو کیوں مراد لیتے ہو؟ اس آیت میں دو چیزیں ہیں، قد جاءکم من اللہ نور۔ میں ذہن حاضر رکھ کر کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، دو چیزوں کا یاد رکھیں آپ۔ نور آیا اللہ کی طرف سے اور روشن کتاب۔ کسی بھی سنی سے پوچھو تو یہی کہے گا نور سے مراد کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بیچارے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں نور سے مراد اسلام ہے، اسلام ہے، دین کو نور کہا گیا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا تمہارے پاس اسلام آیا اور اللہ کی طرف سے کتاب آئی۔ مجھے بتائیں اسلام الگ چیز اور کتاب الگ چیز ہے؟ قرآن الگ ہے اور اسلام الگ ہے؟ کوئی الگ چیز ہے؟ اب اگر اسلام آیا ہے تو کون لے کر کے آیا ہے؟ کون لے کر کے آیا؟ کس نے بتایا؟ کیا ڈائریکٹ اسلام اتر گیا؟ اسلام وہ ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکلا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی چیز اسلام ہے ہی نہیں، وہی جو اللہ کے نبی کے زبان سے نکلا۔ حضور کی زبان سے دو طرح کی چیزیں نکلی، ایک وہ جس کو وحی کہتے ہیں مطلوع۔ قرآن بھی کہاں سے نکلا ہے؟ حضور نے اگر بیان نہ کیا ہوتا تو قرآن کی آیتیں معلوم ہوتی؟ قرآن بھی رسول کی زبان سے نکلا، اور باقی اسلام کے جتنے احکام ہیں یہ بھی رسول کی زبان سے نکلے۔ حضور کی زبان کی دو قسمیں ہوئی، ایک قرآن کہلایا اور ایک حدیث کہلایا۔ قرآن جس کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام وہ ہے جو نبی کی زبان سے نکلا۔ فاضل بریلوی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں فرمایا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جس کی نافذ ریاست پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہ بیان کرتے تو کیا اسلام سمجھ میں آتا؟ قرآن معلوم ہوتا، رمضان معلوم ہوتا؟ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں نور سے مراد اسلام نہیں بلکہ ذات رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہاں پر ایک صاف بات سمجھنے کے لیے بھی دو چیزوں کا ذکر ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، نور کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو۔ اور اس کے بعد بات آئی ہے کتاب کی، کتاب مبین، روشن کتاب۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کبھی آج تک آپ نے قرآن پاک اندھیرے میں پڑھا ہے؟ لائٹ بند کر کے پڑھا ہے آپ نے؟ اگر اندھیرا ہو تو کتاب پڑھ سکتا ہے کوئی؟ نہیں پڑھ سکتا۔ ترتیب دیکھو آیت کی، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ پہلے نور کا ذکر ہے اس لیے کہ اس نور کی روشنی میں ہی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ نور نہ ہو تو کتاب اندھیرے میں آ جائے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی سے پتہ چلا جس نے یہ نور چھوڑا ہے وہ قرآن کو الٹا سیدھا سمجھ لیا ہے، اور جو اس نور کا عاشق ہوا وہ اپنے زمانے کا امام عشق و محبت کہلایا۔ یہ ہے قرآن پاک سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا تذکرہ۔ میں بات عرض کر رہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہ ماضی کی بات ہو گئی۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہیں تھا تو اللہ نے باقی کسی چیز کو نہیں پیدا کیا۔ اب اس کے بعد والے مصرے کی طرف مجھے آنا ہے اور عرض یہ کرنا ہے، شاعر نے کہا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ایک تو بات ہو گئی وہ نہ تھے تو کچھ نہیں تھا، اب یہاں پر دوسرا مصرع ہے وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھی وہ ہیں اس لیے ہم ہیں، وہ ہیں تو یہ کائنات ہے، وہ ہیں تو ہماری روحیں ہیں، وہ ہیں تو یہ زمین چل رہی ہے، یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے اس لیے کہ وہ ہیں۔
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سب فنا ہو جائے۔ اس میں پورے حضور کے پہلے سے لے کر قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نے جوڑ دیا، اور پھر آخر میں نتیجے کے طور پر کہہ دیا، میاں سمجھ لو ان کی حیثیت کو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان نہ ہو تو کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کائنات کو مردہ تصور کر لیا جائے گا۔